أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. کلام اقبال کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر روحی. میں ان سے درخواست کروں گا کہ کلام اقبال کے لیے تشریف لائیں. السلام علیکم. تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. مصر و حجاز سے گزر. مصر و حجاز سے گزر. پارس و شام سے گزر. تو ابھی رہ گزر میں ہے قید مقام سے گزر. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر. حور و خیام سے گزر. بادا و جام سے گزر. تو ابھی رہ گزر میں ہے قید کے مقام سے گزر. گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار. گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرنگ کی بہار. طائر کے بلند بال. طائر کے بلند
دانا و دام سے گزر، تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، کو شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، کو شگاف تیری ضرب تجھ سے کشاد شرق و غرب، تیغ ہلال کی طرح، تیغ ہلال کی طرح عیش نیام سے گزر، تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، قید مقام سے گزر، قید مقام سے گزر۔ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بہت خوبصورت لحن میں کلام اقبال سنایا، اور بچے نے جو نظم پیش کی، اس نظم کا کمال یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ آپ کے سامنے پینٹنگ پہ لگنے والے ایک ایک سٹروک کی طرح ہے، اور اس سے تصویر مکمل ہوتی جاتی ہے۔ منظر کشی کی اتنی خوبصورت مثال علامہ اقبال کے کلام میں یہ تو نہیں کہوں گا بہت کم ملتی ہے، پر کم ملتی ہے۔ بچے نے جس اعتماد کے ساتھ، یہ خاندان ہی، ان خانے ہمیں آفتاب است فارسی میں کہا گیا ہے کہ یہ سارا گھر ہی سورج ہے۔ سو ہمارے استادوں کی اولاد، پھر آگے ان کی اولاد، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ بہت مزہ آیا، ویل ڈن بیٹے، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ اب جی میں آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے، خاص طور پہ جو ڈاکٹر معین نظامی صاحب کو دیکھنے کے عادی ہیں اور اس امید پہ آتے ہیں کہ ان کی زیارت کریں گے اور ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ لوگوں کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا اصل میں، یعنی ضروری ہے کہ پیغام تو ہم نے اقبال کا سنانا ہے، پیغام اقبال کا آپ تک پہنچانا ہے۔ کوئی بہت زیادہ مؤثر انداز میں پہنچا دیتا ہے اور کوئی میرے جیسا۔ سو میرے ذمے لگا گئے تھے، وہ گئے ہیں بغداد شریف، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی کلاس لوں، تو میں کوشش کروں گا آپ کی کلاس لینے کی۔ مجھے ذرا صفحہ نمبر بتا دیں۔ یہ کچھ مائک کی سیٹنگ اب مجھے ٹھیک ہے۔
علامہ اقبال کی یہ نظم معین صاحب اس پہ گفتگو کر چکے ہوں گے ظاہر ہے نظم کے آغاز میں. اس نظم کی جو سب سے بڑی بات مجھے نظر آتی ہے وہ اس نظم کا نام ہے، شیطان کی، ابلیس کی مجلس شورا. اور یہ اتنا بڑا طنز ہے، اتنا کھلا طنز ہے کہ جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، ہمیں ہلانے کے لیے کافی ہے. اور اقوام عالم پہ خاص طور پر اسلام دشمن اور مسلم دشمن اقوام عالم کے منہ پہ جس طرح کا تمانچہ ہم مار سکتے ہیں، لفظی مار سکتے ہیں نا، ویسے تو ہم میں اتنی توفیق نہیں ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں. تو یہ ایک تمانچہ ہے اور یہ ایک طنز ہے اس ساری تہذیب پر، ان ساری سازشوں پر جو اقوام اسلامی کے خلاف کی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے دلوں سے روح محمدی نکالنے کے لیے جو ایک بنیادی لاہ عمل طے کیا گیا ہے، جو قومیں اس پر کار فرما ہیں اور اس پر کتنی سوچ وچار کرتی ہیں، یہ ان کے متعلق ہے. پھر کسی بھی کامیاب شاعر کی شاعری میں جو شاعری کو کامیاب بنانے والی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ڈرامہ. آپ کس قدر ڈرامائی انداز میں اپنی بات شروع کرتے ہیں تاکہ آپ دوسرے کی توجہ اپنی طرف حاصل کر سکیں. نظم کا کچھ حصہ آپ پڑھ چکے ہیں. نظم کی اٹھان، نظم کا آغاز ہی ایسا ہے، نظم کا عنوان ہی ایسا ہے جو آپ کو اپنی طرف فوراً متوجہ کر لیتا ہے. نظم ہم پڑھتے ہیں، معین صاحب نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہوگی. جانتا ہوں میں، اب یہ کہہ رہا ہے کون؟ ابلیس کہہ رہا ہے، اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جس میں اس کے منتخب نمائندے اس کی جمہوریت سے ووٹ لے کے آئے ہوئے وہ جہاں بیٹھے ہیں اور وہ اپنی کابینہ سے خطاب کر رہا ہے اور وہ جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہیں. اور ان میں اب ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. مطمئن ہے، ابلیس کو اطمینان حاصل ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. حامل ہونا کسی چیز کا مالک ہونا ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پورا اطمینان ہے کہ یہ وہ امت نہیں ہے جو قرآن کو اپنی بنیاد بنا کے پھرتی ہو. انہوں نے، ان پہ کتاب اتری ضرور ہے پر انہوں نے اس کتاب کو رکھ دیا ہوا ہے اور ان کا دین، ان کا مذہب وہ نہیں ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، بلکہ یہ بھی سرمایہ داری کو اپنا دین و مذہب بنائے ہوئے پھرتے ہیں. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں ہے ید بیضا، بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. پیران حرم کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو ہمارے دینی اور ہمارے روحانی پیشوا ہیں. یہاں یہ جو لفظ ہے پیران حرم، پیر کا لفظی مطلب تو فارسی میں ویسے بوڑھے کا ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ رائج بر صغیر میں پیر بطور مرشد ہے تو یہ پیران حرم ہیں، وہ جو ہمارے مذہبی مقامات پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور وہاں کے مقتدر لوگ ہیں.
ید بیضہ تلمیح ہے کس کی؟ تو ید بیضہ لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. کیا پہلا مصرع یاد ہے کسی؟ پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. مراد یہ کہ ان کے پاس معجزات موجود ہیں. اس شعر کا مطلب بتا رہا ہوں. شیطان مطمئن ہے ہمارے احوال دیکھ کے. یعنی بڑا شاعر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا لیکن وہ سب زمانوں پر محیط ہوتا ہے. وہی بڑا شاعر ہے. اقبال نے کب یہ بات کی آج بھی ویسی کی ویسی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر کرم نہ کیا، کرم تو بہت ہیں اس کے، لیکن خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم نے اگر اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کی اور ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر ہماری آستینیں ان معجزات سے خالی ہو جائیں گی. کن معجزات سے؟ جب آپ بندہ خدا بن جاتے ہیں، جب آپ روم کے دریا کو رکا بھیجتے ہیں اور اس کی طغیانی تھم جاتی ہے، جب آپ زمین پہ کوڑا مار کے کہتے ہیں کہ ہلتی کیوں ہو، کیا عمر تمہارے اوپر انصاف نہیں کر رہا، تو وہ جو معجزات ہیں وہ نکل جاتے ہیں جب قومیں ہمارے جیسی ہو جاتی ہیں. تو مطمئن اس لیے ہے کہ اس مشرق کی اندھیری رات میں روشنی کرنے کے لیے ہمارے مذہبی رہنماؤں کے پاس کوئی سامان نہیں ہے. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. بڑا دلچسپ شعر ہے. وہ ایک کھٹک سی، ایک کسک سی، ایک خوف سا، ایک وہم سا شیطان کو لگا ہوا ہے. اس امت کی حالت تبھی بدل سکتی ہے جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں. اس کو یہ وہم لگا ہوا ہے کہ اگر یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں جاگ گئی، اگر انہوں نے شرع محمدی پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اگر ان میں یہ بات ہونے لگی کہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ، یہ آغاز ہے. مطلب کوئی بات تو کر رہا ہے نا. پہلے تو سیکولر ہونا چاہیے، یا مذہبی ہونا چاہیے، یا جمہوری ہونا چاہیے، یا صدارتی ہونا چاہیے. کوئی نام تو لے رہا ہے. یہ اگر سلسلہ چلتا رہا اور لوگوں میں یہ ذوق پیدا ہو گیا اور لوگوں کو سچ مچ پتہ چل گیا کہ ریاست مدینہ کے اصول کیا تھے اور انہوں نے وہ اپنا لیے، ان پر آشکارا ہو گئے. آشکارا کا مطلب ہے واضح. تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے. اسی لیے اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں الحذر. الحذر کا مطلب ہے پناہ مانگو، ڈرو. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. یہ بے باکی ہے. یہی وہ باتیں ہیں جن کی بنیاد جن کو کہنے ہوئے ہم ڈرتے تھے، آگے پیچھے 100 دفعہ نعوذ باللہ لگاتے تھے. یہ وہ باتیں ہیں جو اقبال نے کہی تھیں تو ملا ان کے خلاف ہو گیا تھا کہ جی اقبال کو تمیز نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت سے، ان کے دین سے 100 بار پناہ مانگ رہا ہے. وہ نہیں مانگ رہا. اس کی شاعری کا ایک کردار ہے جس کا نام ابلیس ہے. ابلیس کے جذبات ہو بہو اسی انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں اور یہی کامیاب شاعری کی علامت ہے. آپ جو کردار منتخب کرتے ہیں، شاعری کے ہو، ڈرامہ ہو، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو، جو کردار آپ منتخب کرتے ہیں اس کا لباس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے اور اس کی زبان بھی ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا وہ خود ہے.
جی اب بات آپ کی درست ہے، پر یہ صرف ان کو لگتی ہے جو اقبال کے چاہنے والے ہیں، یا جن کی بنیادیں استوار ہیں، جن کی خشت اول ٹھیک رکھی گئی ہے، جن کو گھروں میں تربیت ملی ہے، ان کو. ورنہ نکتے نکالنے والے یہی نکتے نکال کے ان کے خلاف ہوئے تھے. شکوہ جواب شکوہ میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اس پہ بھی مسئلہ ہوا تھا. تو حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. اسلامی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول شرع کے بتائے ہیں. 3 الفاظ ہیں. حافظ ناموس زن، عورت کی عزت کا رکھوالا. سب سے پہلے انسانی حقوق کی بات اسلام نے کی، عورت کے حقوق کی بات. تو اگر یہ آ گئے اس بات پہ، اگر یہ اس دین پہ عمل کرنے پہ آ گئے، تو یہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ان کے معاشرے میں عورت کی عزت بڑھ جائے گی. یہ عورت کی عزت کے محافظ بن جائیں گے. عورت کے طرح طرح کے اشتہارات اور بینرز سڑکوں پہ لگے ہوئے ان کے لیے باعث عزت نہیں ہوں گے. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین. مرد آزما، جو مردانگی کو یا مرد کو آزماتا ہے. اب مردانگی استعارتاً ہے کیا چیز؟ عورت نازکی کا استعارہ ہے اور مرد طاقتور ہونے کا اور شجاع ہونے کا استعارہ ہے. غلط یا صحیح اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہمارے لٹریچر میں یہ 2 متضاد استعارے ہیں. اسی لیے صنف نازک ہے. خواہ وہ بالکل نازک نہ ہو، آپ سے زیادہ کام کر رہی ہو، آپ سے زیادہ رف ٹف لائف کے عادی ہو، لیکن اس کے باوجود اس کو یہ کہا گیا ہے مرد آزما. اسلام آزماتا ہے آپ کی مردانگی کو. آپ کو ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو پھر فولاد ہے مومن. پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی وہ کھانا کھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ابا جی آج میدان جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، پر میرے دل میں رحم آ گیا. تو ابا جی نے جو لقمہ توڑا ہوا تھا وہ منہ کی طرف لے جاتے ہوئے انہوں نے رکھ دیا، اور انہوں نے کہا مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد میں آیا ہوا ہوتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا. یہ مرد آزما ہے، آپ کی مردانگی کو آزماتا ہے. ہم تو اتنے کمزور ہو گئے ہیں، بیٹی ہماری یا بیٹا ہمارا سویا ہوا ہے، ہم اس کو جگاتے نہیں ہیں. آزمائش ہے ہماری. ہم اس کو جگا کے کہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، ہم نہیں کہتے. اسلام آپ کو آزماتا ہے قدم قدم پر. اللہ کریم کہتے ہیں میں تمہیں مال سے، میں تمہیں اولاد سے آزماؤں گا، تمہاری جان سے آزماؤں گا. یہ مرد آزما ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ اس مرحلے سے گزریں گے تو مضبوط ہو جائیں گے. اور مرد آفرین، ان میں نر پیدا ہونے لگیں گے. مرد آفرین، آفریدن مصدر ہے پیدا کرنا. ان میں مرد پیدا ہونے لگیں گے. ہر مرد مرد نہیں ہوتا. ہی واز اے ہی مین اقبال کے متعلق لکھا گیا ہے، وہ نر آدمی تھا. تو یہ مرد اور عورت کا جو ہم نے کنسیپٹ لکھا، وہ ہر عورت عورت نہیں ہوتی اور ہر مرد مرد نہیں ہوتا، اپنی صفات کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور اگر یہ امت اس دین پر عمل پیرا ہونے لگے گی تو ان کے ہاں بڑے بڑے ہیروز پیدا ہونے لگیں گے، اور وہ اتنے طاقتور ہوں گے
کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کشاکش پر پورا اتریں گے اور عورت کو یہ تحفظ فراہم کریں گے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکاں، نہ فقیر راہ نشیں، ہر قسم کی غلامی سے نجات دلائے گا یہ شریعت محمدی۔ اگر ان میں پیدا ہو گئی اس کا احساس تو یہ ہر قسم کی غلامی کے لیے موت کا پیغام ہوگی۔ سادہ لفظوں میں یہ ان کو آزاد بندہ بنا دے گی۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، نہ کوئی فغفور و خاکاں، نہ فقیر راہ نشیں۔ یہ جو فغفور اور خاکاں ہے یہ استعارے ہیں حکمرانی کے لیے۔ وہ جو بخشے ہوئے ہیں، وہ جن کا کوئی احتساب نہیں ہو سکتا، جنہیں وہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ استثناء حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر شریعت محمدی نافذ ہوتی ہے اور ان کے دلوں میں بیدار ہوتی ہے تو پھر کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عمر خطاب کر رہے ہوں گے تو دوران خطاب بندہ کھڑا ہو کے پوچھے گا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنتے، پہلے یہ بتائیں آپ نے یہ قمیض کیسے بنائی جبکہ اتنے کپڑے میں آپ کی نہیں بن سکتی؟ اور وہ ایجنسیوں والے آس پاس بیٹھے ہوئے اس بندے کو اٹھا کے نہیں لے جائیں گے، بلکہ وہ آدمی اپنا خطبہ دیتے ہوئے خطبہ بند کرے گا اور اس شخص کو مطمئن کرے گا، اور اس کے بعد پھر آگے زندگی چلے گی۔ تو کوئی فقیر اور امیر میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امی۔ سیدھا سا شعر ہے۔ منعم ہوتا ہے جس کو نعمت حاصل ہوتی ہے۔ منعم سے مراد مالدار، صاحبان دولت و ثروت، تو وہ ان کو مال و دولت کا محافظ بنائے گی یہ شریعت۔ وہ لوگوں سے ٹیکس وصول کر کے کھائیں گے نہیں صاحبان اقتدار، بلکہ وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ تو اس سے زیادہ فکر اور عمل میں انقلاب کیا ہو سکتا ہے کہ جس دھرتی پر، جس خطہ زمین پر آپ حاکم ہوتے ہیں، جس کے بادشاہ ہوتے ہیں، وہ زمین آپ کی نہیں ہوتی اگر شریعت محمدی نافذ ہے۔ وہ سیٹ آپ کی سیٹ نہیں ہوتی، وہ اختیارات آپ کے اختیارات نہیں ہوتے، وہ اللہ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ طنز سے بھرپور شعر ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب۔ چشم عالم دنیا کی نظریں، پوشیدہ ہوتا ہے چھپا ہوا۔ اللہ کرے کہ دنیا والوں سے یہ قانون یا یہ شریعت چھپی رہے، دنیا والوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ اور یہ پتہ نہ چلنے کے سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحبان کتاب ہیں، جو مسلمان ہیں، انہیں خود یقین نہیں ہے۔ اگر انہیں یقین آ جائے اللہ پر، میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے تمہارا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، مجھے بہت غصہ آتا تھا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟
یہ واحد آدمی ہیں جن کو اللہ پہ یقین ہے، اور میں اچھا بھلا مسلمان ہوں اور میرے متعلق کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ پھر وہ اس کی وضاحت کرتے تھے، کہتے تھے اگر تمہیں یقین ہو کہ کوئی یوم حساب ہے تو پھر یہ جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو یہ نہ کرو۔ تو ہم سب کو الا ماشاء اللہ در حقیقت یقین کوئی نہیں ہے۔ ہم کسی خوف کے تحت یہ کہہ لیتے ہیں کہ جی ایک کتاب جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ ہم ہر روز ہر چوتھے دن کسی نہ کسی کو دفناتے ہوئے جب واپس آتے ہیں، اگر ہمیں یقین ہو کہ کل پرسوں یا ایون آج ہی مجھے بھی ایسے ہی ایک گڑھے میں دبا دیا جائے گا، تو شاید ہماری سرگرمیاں یہ نہ رہیں جو ہوتی ہیں، یا ہم اتنے مست نہ ہوں دنیا میں۔ جو ادھر چلا جاتا ہے اس پہ بھی ایک مستی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ مستی اس مستی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور زیادہ دیر پا ہوتی ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ مسلمان کے لیے شیطان کے نزدیک اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے، اس سے زیادہ مفید شیطان کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ مسلمان ان بحثوں میں پڑے رہیں کہ اللہ حادث ہے یا قدیم ہے۔ اب ان موضوعات پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں، یہ جی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ جو بھی ہے اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ خیال آتا ہے کہ جی یہ کتا کیوں حرام ہے اور بکری کیوں حلال ہے، کیوں کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ عقلی پیمانوں پر پہلی بات آپ کا ایمان ہے، اور ایمان آنکھیں بند کر کے لانا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایمان آپ کو اندھا دھند لانا پڑے گا۔ اب شیطان خوش ہے کہ مسلمان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی دیوبندی بریلوی کے خلاف بول رہا ہے، بریلوی اس کے خلاف بول رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے شلوار، وہ کہہ رہا ہے ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے کہ ننگے سر نماز قبول نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ پگڑی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے ٹوپی سے کام چل جاتا ہے۔ اچھا ہے انہیں یہیں تک رکھو، یہی مسائل ان کو الجھائے رکھیں گے تو ہمارا کاروبار ہمارا کام چلتا رہے گا۔ اگر یہ ان مسئلوں سے نکل آئے تو یہ متحد ہو جائیں گے، اگر متحد ہو گئے تو یہ دین کے متعلق سوچیں گے، اگر انہوں نے دین کے متعلق سوچنا شروع کیا تو وہ دین جو مینارہ نور ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا، پھر اس پہ عمل پیرا ہوں گے، پھر ہماری سلطنت کو خطرہ ہے۔ جی کوئی سوال اس سلسلے میں؟ نہیں تو اگلا حصہ۔ یہ جو کتاب اللہ کی تعویلات ہیں، مختلف تشریح ہیں، یعنی یہ جو ہم مختلف ظاہر جتنے فرقے ہیں سارے کے سارے خلوص نیت سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ وہی ہیں، ان کی جو مختلف تشریحیں ہیں اس کو کہتے ہیں تاویل۔ مختلف نقطہ نظر، مختلف دلیلیں۔
اب جی ہاں، اس کا حل بیٹے بہت سیدھا سا ہے. چند بنیادی باتوں کا ہمیں پتہ ہے. ارکان اسلام ہمیں پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے جی ارکان ایمان کا پتہ ہے. ہمیں اس چیز کا پتہ ہے اللہ ایک ہے. ہمیں پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی آخری نبی تھے، وہ کتاب لائے تھے، کتاب سچی ہے. آپ جس عقیدے پہ ہیں، بنیادی نقطہ یہ ہے ہم اپنی طرف دیکھتے نہیں ہیں جس کا ہم سے جواب لیا جائے گا. مجھ سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں، مجھ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. سو آپ توجہ اپنے آپ پہ مرکوز رکھیں. جس قدر آپ کو دین کی لمبی چوڑی سمجھ کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اتنی ساری سمجھ بہت ہے کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے. دل کرے تو ٹانگیں کھول کے پڑھ لو، دل کرے تو ٹانگیں اکٹھی کر کے پڑھ لو، دل کرے تو پیٹ پہ ہاتھ باندھو، دل کرے تو سینے پہ ہاتھ باندھو. اللہ کے سامنے سر جھکانا مقصود ہے. لیکن ہماری توجہ اس پہ ہوتی ہے یہ کیسے پڑھ رہا ہے نماز. یہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یہ اسی لیے ہمارے ہاں اب آ کے اس زمانے میں مرشد کا تصور بالکل فضول ہو کے رہ گیا ہے. آپ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے، میں اصرار نہیں کرتا، میری اپنی رائے میں مرشد کا تصور اس لیے فضول ہو کے رہ گیا ہے کہ مرشد اس وقت چاہیے ہوتا تھا جب آپ ایک رستے پر چلتے چلتے اس کے احکامات پر عمل کرتے کرتے کہیں آگے چل کے کسی ایسے نقطے پہ آئے ہیں جہاں آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ مرشد اختیار کر لیں، اس سے پوچھ لیں. مرشد استاد ہے آپ کا، مرشد کتاب ہے. سو حل اس کا ایک ہی ہے، دوسروں کی طرف دھیان رکھنے سے زیادہ اپنی طرف دھیان رکھیں اور اپنے کام میں لگے رہیں. 72 فرقے ہیں، کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے، آپ اس یقین کے ساتھ کرتے رہیں کہ جی اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، سر جھکا رہے ہیں. جی کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ضرور بالکل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آدمی کو بے عقل ہونا چاہیے. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. میں یہ کہہ رہا ہوں سفر کا آغاز کرنے کے لیے آپ مجھے کس طرح منوائیں گے کہ اللہ کوئی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. سائنس بھری پڑی ہے ایسی بوگس دلیلوں سے جن سے زندگی آج خود شروع ہوتی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے. وہی نا. سو عقلی بنیادوں پہ یہ علم کلام کی بحثیں ہزاروں سال سے چل رہی ہیں اور ان پر کم و بیش ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں. آپ اللہ کو تسلیم کریں، پھر اس کے بعد مطالعہ شروع کر دیں. پھر آپ کسی استاد سے، کسی مرشد سے، کسی عالم سے آپ پوچھ لیں جہاں ضرورت پڑتی ہے، پر پہلے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. جی جی بالکل. لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سلیٹ صاف کریں پہلے، اس پہ کچھ بھی نہ ہو، پھر اس پہ اللہ لکھ لیں. تو اب اپنی دلیلیں جاری رکھتے ہوئے
ابلیس کہتا ہے توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ تکبیریں وہی اللہ اکبر، وہ نماز میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا بیان ہے تکبیر۔ طلسم کہتے ہیں جادو کو، شش جہات یہ جو 6 سمتیں ہیں، شش جہات کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف، 6 اطراف میں، 4 سائڈوں پہ اور 2 اوپر نیچے۔ تو یہ سارے کا سارا جادو ہے، یہ طلسم ہے، اس لیے کہ اس کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ زندگی کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی، اور کائنات میں ایک آدمی ایسا نکلتا ہے، صرف ایک آدمی انسانوں سے بھری کائنات میں، جو یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جو کام کرنے کے لیے آیا تھا وہ میں کر چکا۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، جو اس خواہش کے ساتھ نہ مرا ہو کہ یار میں وہ کام میرا رہ گیا تھا، ابھی تو میں نے یہ سوچا تھا۔ ایک آدمی ایسا آیا جس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے گیا۔ بالکل اسی طرح یہ جو شش جہات ہیں یہ حل ہونے والی نہیں ہے، اسی لیے یہ ایک جادوئی دنیا ہے، ایک جادوئی فضا ہے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا شعر ہے، لاکھ سر پھوڑیں پہ دنیا کا معمہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ یہ دنیا بالکل اسی طرح ہے، دروازہ ہے کوئی نہیں پر تصویر بنی ہوئی ہے دروازے کی، سو سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ طلسم شش جہات ہے۔ ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات، خدا اندیش خدا کو سوچنے والا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی رات کو روشن کر بیٹھے اور اسے سمجھ آنے لگے۔ یہ اسی طرح سویا رہے تو اچھا ہے، یہ انہی مباحث میں الجھا رہے تو ٹھیک ہے۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، یہ اب مثالیں دے رہے ہیں، وہی علم کلام کے مباحث اور دوسرے اس طرح کے ہمارے اختلافات۔ یعنی حضرت عیسیٰ وفات پا گئے تھے یا اٹھا لیے گئے تھے، وہ جو اٹھا لیے گئے تھے کیا وہ حضرت عیسیٰ ہی تھے یا ان کا کوئی پیروکار تھا؟ حضرت عیسیٰ نے اب آنا ہے، بھلا کب آنا ہے؟ وہ زندہ ہیں یا اس وقت وہ زندہ نہیں ہیں؟ انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہم تمام مسلمان ان مباحث میں الجھے ہوئے ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات؟ اتنی مشہور اور لا حاصل بحث مسلمانوں میں اس قدر طویل مدت سے چلتی چلی آ رہی ہے، جس کو کہتے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ اللہ ہر چیز اللہ ہے یا ہر چیز میں اللہ ہے؟ جی یہ جو مختلف اشیاء ہمیں کائنات میں نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، یا یہ خود اللہ ہے؟ اب ایک آدمی ہے، اس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی روح پھونکی ہے اللہ تعالیٰ نے خود، تو پھر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تم نے نہیں پھینکیں، یہ ہم نے پھینکی ہیں کنکریاں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اپنی زندگیوں کا سودا کر لیتے ہو میرے ساتھ تو پھر میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں، میں وہ جن سے تم کام کرتے ہو، میں وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے تم دیکھتے ہو۔ اب بحث یہ ہے کہ جی اگر اللہ کا ہاتھ یہ چیز اٹھا رہا ہے تو پھر میں کون ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ ان فضولیات
میں الجھے ہوئے ہیں مسلمان صدیوں سے، اور علم کلام باقاعدہ ایک حیران کن قسم کا بے نتیجہ علم ہے، لیکن ہم اسی میں، چونکہ بال کی کھال اتارنے کا مزہ ہی اور ہے، پانی میں مدانی ڈال کے بیٹھنے کا جو مزہ ہے، دودھ میں تو مدانی ڈالیں گے تو فوراً مکھن چکھن آ جائے گا، لیکن پانی میں مدانی ڈال کے بیٹھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو یہ مسلمان وہ کام کر رہے ہیں۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد، جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات؟ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے۔ یہ مسیح ناصری کیا ہے؟ مسیح وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ۔ یہ جو ناصر ہے، یہ جو مدد کرنے والا ہے، یہ جو نیا فرقہ پیدا ہو رہا تھا مرزائیت کا، یہ کیا اس کی کوئی شکل ہے یہ مسیح والی؟ یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات، یا کوئی ایسا آدمی کیا آنے والا ہے جو ایک دفعہ پھر اسلام کو زندہ کرے گا، اور وہ خود حضرت عیسیٰ نہیں ہوں گے بلکہ ان کی صفات کا حامل کوئی اور شخص ہوگا؟ وہی ہمیں اسے کیا لینا دینا ہے؟ مطلب جو بھی ہوگا، ہمیں تو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جی حضرت عیسیٰ پیغمبر تھے، ان پہ اللہ نے ایک کتاب اتاری تھی جس کتاب میں تحریف کر دی گئی وغیرہ وغیرہ، باقی تمام کتابوں سے۔ پھر ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم؟ ایک یہ بحث ابن عربی کے زیر اثر بہت چلتی رہی۔ پہلی بحث تو یہ تھی کہ اللہ حادث ہے یا قدیم ہے۔ اب حادث کیا ہوتا ہے؟ جو ایک دم حادثاتی طور پر وجود میں آ جاتا ہے از خود، اور قدیم وہ ہے جو یعنی زمان و مکان سے، مکان تو خیر بہت بعد کی بات ہے، جو زمان سے پہلے بھی موجود تھا۔ اب ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ ایک دم وجود میں آ گیا ہو، یا بہت پہلے موجود ہو جب کچھ بھی موجود نہیں تھا؟ ایک اس بحث میں ہم الجھے ہوئے ہیں صدیوں سے۔ پھر اس سے جان چھڑا کے، کیونکہ حل ان مباحث کا نکلنا ہی نہیں ہے، پھر ہم اس میں آ گئے ہیں کہ جی اگر یہ کلام اللہ ہے، اگر یہ اللہ کی بات ہے، تو کیا یہ ایک دم وجود میں حادثاتی طور پر آ گئی ہے، یا یہ بھی پہلے لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے الفاظ تھے جو جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے لے آئے تھے؟ دونوں صورتوں میں ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ لات اور منات بت ہیں جو قبل از اسلام مکہ میں خانہ کعبہ میں پوجے جاتے تھے۔ تو ہم نے بھی، مسلمانوں نے بھی اس طرح کے اپنے اپنے عقائد کے بت بنا لیے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ میں مصروف ہیں۔ تو ان کے لیے یہی کچھ کافی ہے۔ یعنی کیا یہی کافی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہی بہت ہے ان کے لیے؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے۔ شیطان اپنے وزیروں سے کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے وزیروں سے یہ کہہ رہا ہے کہ بس ان کو گفتار کا غازی رہنے دینا، ان کی بحثیں بند نہ کروانا، بلکہ ان میں نئی نئی بحثیں چھیڑتے رہنا۔ اگر یہ گفتار کے غازی بننے کی بجائے کردار کے غازی بن گئے تو پھر یہ ہمارے نظام کی بساط کو لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ لہذا تم نے انہیں اسی بحث میں الجھائے رکھنا ہے۔
اور کردار کا مالک نہیں، عمل کی طرف نہیں آنے دینا، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات۔ پھر یہ جو زندگی کی بساط بچھی ہوئی ہے، بساط کہتے ہیں وہ بورڈ یا وہ کپڑا جس کے اوپر چیس، شطرنج یا آج کل لوڈو یا اور جو اسکریبل یا جو بھی، جو اس پہ جس کپڑے پہ وہ یا جس بورڈ پہ یا جس تختے پہ وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ ہے بساط۔ بساط ویسے چادر کو بھی کہتے ہیں، جس کو آپ بطور دسترخوان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تا بساط زندگی، زندگی کی اس بساط پر اس کے سارے مہرے مات ہو جائیں۔ یہ اصطلاحات ہیں جو لوگ شطرنج کے کھیل سے واقف ہیں۔ شطرنج میں وہ جو گوٹیاں ہوتی ہیں ان کو مہرے کہتے ہیں، اور مات ہوتی ہے شکست۔ ہاں، چیک اگر آپ نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، آپ کا بادشاہ بے بس ہو جائے، آپ کے پاس کوئی خانہ چال چلنے کے لیے نہ بچا ہو، تو وہ آپ کی مات ہے۔ تو تاکہ مسلمان شکست کھا جائیں، مراد یہ ہے۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات۔ نوکری کرتے رہیں، دوسروں کو بے ثبات، غیر پائیدار، ثابت ہوتا ہے پائیدار، تو بے ثباتی وہی ناپائیداری۔ یہ اچھا ہے کہ یہ غلام بن کے رہیں، دوسروں کو اس فانی دنیا پہ حکمرانی کرنے دیں۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ یہ وہی گفتگو جو ہم حافظ کے متعلق کر رہے تھے۔ یہ جو تصوف کے انجیکشن ہمیں لگائے گئے ہیں تقدیر بدلنے کے لیے، فلاں تسبیح پڑھیں تو آن لائن استخارے ہو رہے ہیں۔ استخارے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ استخارے کا مطلب ہے آپ اپنی کنسنٹریشن ڈیولپ کریں، آپ اللہ کے ساتھ لائن میں لائیں۔ آپ کو اللہ آپ کا اللہ ہے یار۔ آن لائن استخارہ اور اس قسم کے کیا نماز کا ٹائم تھا؟ ابھی تو کوئی نماز نہیں آنی بھی، بس ٹھیک ہے۔ تو وہ شاعری اور وہ تصوف جس کو اقبال نے عجمی تصوف کہا ہے، وہ ہمارے لیے شیطان کا سب سے بڑا آلہ ہے، جس کا مرکزی ترین نقطہ جبر و قدر کا نقطہ ہے، اور جبر و قدر میں شیطان جو سکھاتا ہے وہ جبر ہی جبر سکھاتا ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کیوں تڑپ رہے ہیں، آپ کیوں کوششیں کر رہے ہیں، آپ جب کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہیں، آپ مجبور محض ہیں، جو کچھ ہے وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ تو پتلیاں ہیں، آپ کو جس طرح ایکٹ دیا گیا ہے اس فلم میں، آپ سے وہی کروایا جانا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقبال سے پہلے آلموسٹ ساری کی ساری اردو اور فارسی شاعری، چند لوگوں کو چھوڑ کے، الطاف حسین علی لے لیں، مولانا ظفر علی خان، اکبر الہ آبادی کسی حد تک، اور ادھر مولانا روم، ان کو چھوڑ کے باقی سارے کے سارے لوگ بندے کو نشے کا ٹیکہ لگا رہے تھے۔ اس کو درد ہو رہا ہے، اس کو پین کلر دے دو۔ اب پین کلر آپ کو وقتی طور پہ سکون تو دے گا، پر آپ کی وجہ تکلیف کو دور نہیں کرے گا، آپ سے تکلیف کا احساس چھین لے گا۔
وہ جو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، احساس زیاں چھین لے گا. یہ شاعری اسی لیے ناپسندیدہ ہے اسلام میں بھی. شاعری کوئی اچھا فعل نہیں ہے. گالی کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے. مجنون اور شاعر یہ ایک ہی پلڑے میں ہوتے تھے. پاگل آدمی، یاویاں مارنے والا، بونگیاں مارنے والا، بے تکی باتیں کرنے والا. قرآن نے بھی کہا، اکثر شعراء جو ہیں وہ ہاں وہ ادھر ادھر منہ مارتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی او ہو اس شخص کے بغیر میں تو ایک پل نہیں جی سکتا، اور کبھی کہتے ہیں کہ ایسے ہزاروں میری جوتی کے نوک پہ. ان کی کسی بات پہ اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا. جی ساتھ انہوں نے وضاحت کر دی قرآن کریم میں، سوائے ان لوگوں کے. ہاں اور عرب شاعری بھی یعنی جو زمانہ جاہلیت کی عرب شاعری ہے وہی اعلیٰ ترین شاعری ہے. جی ہاں. اور اس شاعری میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، کسی اونٹ کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے، کبھی محبوبہ کے، جو ہم کرتے رہے بعد میں بونڈی شکل میں. جی ہاں. خوشامد ہماری گھٹی میں ڈالی گئی نا. شاعری جب ہمارے پاس آئی تو وہ مبنی بر خوشامد تھی. ہم بطور جاب یا بطور ملازمت شاعری کرتے تھے. جی پیسہ کمانے کے لیے. اور پیسہ کمانے کے لیے اگر کسی نے رکھا ہے آپ کو بطور شاعر تو وہ یہی کہے گا نا کہ میرے جو بادشاہ سلامت ہیں وہ جب گھوڑے پہ چڑھتے تھے تو ان کا ترا اوپر ستاروں سے ٹکراتا تھا، تو پھر انہوں نے ہاتھ اوپر کر کے 4-5 ستارے ادھر ادھر کیے، تب آگے. مطلب اس قسم کی بونگی باتیں. تو عدل یہ ہے، عدل کا لفظی مطلب یہ ہے کہ جہاں کی جو چیز ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھا جائے، یہ عدل ہے. یعنی اللہ کو اللہ رہنے دیا جائے، اللہ کو خالق رہنے دیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر رہنے دیا جائے، ان کو مخلوق رہنے دیا جائے. ہم تو اپنے پیر صاحب کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کی کیا مجال ہے کہ پیر صاحب کے کہے پہ وہ ہماری مغفرت نہ کرے. ہمارے عقائد تو اتنے بگڑ چکے ہیں. یہ وہ تصوف ہے جو ہندوؤں کے زیر اثر یا ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا رہنے کی وجہ سے ہم میں آیا ہے. جی ہاں. اور اب میں سنتا ہوں بات بات پہ کہ جی یہ دینی معاملات میں سیاست کو داخل نہ کریں، خدا کے لیے یہ دینی مسائل کو سیاست میں نہ ڈالے. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین بجائے خود ایک سیاست ہے، ایک طرز حکومت ہے، تو الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہمیں وہی چرچ والے معاملات کی طرف دھکیلا جا رہا ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، جو زندگی کے حقائق اس کی نظروں سے ہٹا دے. وہی شاعری اور وہی تصوف ان میں فروغ دیا جائے، ان میں عشقیہ شاعری اور ہندوانہ تصوف کو عام کیا جائے. ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، لیکن پھر بھی خوف طاری ہے.
ہر نفس کہتے ہیں سانس کو، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، اس پوری کائنات کا احتساب حقیقت کا روپ نہ ڈال لے، مت رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ یہ وہ بات ہے، اس کو ذکر میں الجھا دو، تسبیحوں پہ لگا دو، جنت کے چکر میں ڈال دو، ذاتیات تک محدود کر دو، معاملات سے ہٹا دو۔ جب معاملات زندگی سے آپ دور ہو جاتے ہیں تو آپ رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ معاملات اور عبادات ان کو اکٹھے لے کے چلنا ہے، پھر آپ کا ہر معاملہ بجائے خود عبادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے دین کو مد نظر رکھ کے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا دکان پہ بیٹھنا آپ کی عبادت ہے۔ اگر آپ رزق کے حصول کے لیے محض یہ درس و تدریس کر رہے ہیں جس پیشے سے میں منسلک ہوں، صرف روٹی کمانے کے لیے، وہ جو سرمایہ داری والا شعر سب سے پہلے ہم نے پڑھا، ہمیں اب الجھا دیا گیا ہے صرف پیسہ کمانے پہ۔ دیکھیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے، اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے۔ مزاج خانقاہی وہی مطلب عجیب بات ہے۔ علامہ اقبال کے والدین بجائے خود بہت صوفی لوگ تھے، آپ کی والدہ ماجدہ اور آپ کے والد گرامی۔ والدہ ماجدہ ذرا زیادہ۔ اس کے باوجود اقبال جب خانقاہ کے خلاف بات کرتے ہیں، جب تصوف کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ حقیقی تصوف کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ جب ملا کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عالم دین کے خلاف بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ 2 نمبر مولوی کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عملی جدوجہد سے جو کہا جاتا ہے اس سے، ہاں جی، جو چیز آپ کو ذہنی اور دلی غلام بنا کے کسی کے آگے ڈال دے، پیر صاحب بطور مثال، وہ اس کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اس سے سوچو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دست و بازو دیے ہیں، ان سے اپنی تقدیر بدلو۔ اور تصوف والے ہمیں یہی سکھاتے رہے کہ جو کچھ ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس لیے سکون لو، چین سے رہو۔ دیکھیں نا، ویسے آپس کی بات ہے، زندگی گزارنے کا، سوکھی زندگی گزارنے کا، آسان زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے تصوف۔ اسی لیے میں اسے نشہ قرار دیتا ہوں۔ پر کشاکش ہے اصل زندگی، کشاکش میں آپ کو تکالیف تو ہوں گی۔ اگر آپ نے زندگی کی جد و جہد میں حصہ نہیں لینا تو آپ کو کیا تکلیف پہنچنی ہے؟ تکلیف پہنچتی ہی وہاں ہے جب آپ کی قوتیں صرف ہو رہی ہوتی ہیں کسی بھی چیز پہ، کسی کو بدلنے پہ، کسی کے حاصل کرنے پہ۔ تو اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ کیا ہے وہ قرآنی آیت جس کا ترجمہ ہے اقبال کا یہ شعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت لا یغیرو، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتا۔ لیکن شیطان نے پلان یہی کیا ہوا ہے کہ ان سے بحثیں کرواؤ، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کرواؤ،
اور ان کو اسی کام میں الجھائے رکھو، تو اس صورت میں ہماری سلطنت کو، ہماری شیطانیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جی زیادہ بحث ہو رہی ہو فکری، تو اس کو فکری گفتگو یا زیادہ عقل چل رہی ہو سمجھنا چاہیے کہ اسی کو شیطانی عمل بھی کرنا چاہیے، شیطان کی طرف سے ہے کہ ایک فضول بلا حاصل چیز کے وہ بحث چل رہی ہے۔ جی میں اس کو ایسے ہی لیتا ہوں، ہر ایک کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میں تو اس کو مد نظر رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اب اس میں علم کلام کی اس بحثوں میں الجھتے ہوئے، اچھا جی کن معاملات پہ چپ رہنا چاہیے، کن معاملات میں کلمہ حق بلند کرنا چاہیے، کس میں فلاں کرنا چاہیے، اس میں پڑے بغیر بہترین طریقہ تو یہی ہے جو جتنا کم بولتا ہے وہ اتنا کم گناہ گار ہوتا ہے۔ اور بحث چونکہ اب آپ لوگ مجھ سے بحث کریں تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ سیکھنے کے لیے بحث کر رہے ہیں، تو یہاں جہاں اگلے مخاطب کے دل میں کسی قدر سپردگی یا تسلیم موجود ہو، اس بحث میں تو ضرور حصہ لینا چاہیے، اپنی رائے دینی چاہیے، لیکن وہ بحث جو ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے ہوتی ہے اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ اب کس حوالے سے کس طرح اور وہ آپ کو پڑھاتے ہیں مجھے نہیں پتہ، میں تو آپ کو سیدھا سیدھا پڑھا رہا ہوں۔ اب جو اگلی نظم ہے وہ کون سی ہے؟ تصویر اور مصور۔ صورت اور تصویر اور مصور یہ ایک دوسرے سے مربوط الفاظ ہیں۔ کوئی بھی شکل وہ صورت ہے، اسی کی مکمل شکل تصویر ہے، اور اس کو بنانے والا مصور ہے، وہ فاعل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خالق اور مخلوق۔ یہ نظم بھی اچھا جو شاعر ہمارے ہاں اردو شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں تمثیل اور استعارے کے شاعر، ان میں بھی علامہ اقبال کا قد و قامت بہت بلند ہے۔ استعارات کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں۔ یہ جو نظمیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ کوئی آخری سالوں کی نظمیں ہیں۔ اقبال شخصی طور پر اپنی ذات میں جو کچھ انہوں نے بننا تھا وہ تقریباً بن چکے تھے۔ ان کو فکری طور پر جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکے تھے، جو عقائد ان کے بننے تھے بن گئے تھے، اور فنی اعتبار سے ان کا نقطہ عروج بھی یہی تھا۔ یعنی فنی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو جس قدر ترنم، جس قدر کیا ہے جی قدرت بیان، جس قدر الفاظ اور مضامین کا آپس میں رابطہ اس عہد کی شاعری میں ہے، واپسی کی طرف چلتے جائیں آپ کو تو آپ کو باقاعدہ اترائی محسوس ہوگی۔ اقبال ایسا شاعر ہے جس نے نہ صرف اپنی شخصی زندگی میں بلکہ اپنی فکری زندگی میں بھی مسلسل ارتقائی مراحل طے کیے ہیں، اوپر کی طرف گیا ہے ہمیشہ۔ اچھا یہ نظمیں ایسی ہیں، ان میں ڈرامائیت کا عنصر جو شاعری کی اساس ہے وہ سب سے زیادہ موجود ہے۔ یہاں مصور سے مراد خالق کائنات ہے، اور تصویر سے مراد مخلوقات ہے۔
جتنی بھی تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ تصویریں ہیں اس کی بنائی ہوئی. وہ کیا ہے؟ احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس سے سونا بنایا نہیں جا سکتا تھا، اس سے بہتر بن نہیں سکتا تھا. یہ اعلیٰ ترین شکل تھی کسی بھی مخلوق کی، اسی لیے اشرف المخلوقات ہے. اب ایک مصنوعی قسم کا مکالمہ بازی یا مکالمہ سازی کی ہے. 2 کردار بنائے ہیں. مخلوق کے کیا کیا سوالات ہو سکتے ہیں یا کیا کیا گمان ہو سکتے ہیں اپنے خالق کے متعلق، اور خالق کے کیا کیا جوابات ہو سکتے ہیں، ان کو اپنی فکری پرواز کے ذریعے سے مجسم کیا ہے. صنعت تجسیم ہوتی ہے جس میں آپ غیر محسوس چیزوں کو، وہ چیزیں جن کا کوئی جسم نہیں ہوتا، ان کو آپ جسم بنا دیں، تو یہ صنعت تجسیم ہے. یعنی اس کی یادوں کے بادل آج مجھ پر کھل کے برسے. اب یادوں کے بادل تو کوئی نہیں ہوتے. اس کی یاد میرے رستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئی. یاد دیوار تو کوئی نہیں ہوتی، لیکن اس جملے کی روح سے ہم نے اس کو جسم بنا دیا ہے. یہی خوبصورتی ہے. اور شاعری کی جو سب سے خوبصورت بات ہے، جتنی آپ کو قادر الکلامی حاصل ہوتی جائے گی، یعنی جتنا آپ کو لفظوں پر اور فکر پر گرفت حاصل ہوتی جائے گی، آپ کی بات اتنی بظاہر آسان ہوتی جائے گی. آسان بات زیادہ گہری ہوتی ہے، مشکل بات اتنی گہری نہیں ہوتی. چنانچہ آخری دور کے جو علامہ اقبال کی شاعری ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ سلاست بیان یوں جیسے دل میں اتر جاتی ہے بات. وہ جو ایک ہوا کھڑا ہوا کیا گیا ہے جان بوجھ کے اقبال کے بارے میں، اقبال سے دور رکھنے کے لیے شعوری کوشش کی گئی ہے، وہ یہ کہ جی بہت مشکل شاعر ہے. بچپن میں ہی کہہ دیتے ہیں یار اقبال کی شاعری بہت مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اچھا وہ ابتدائی حصے میں ہے مشکل، ابتدائی حصے میں نہیں ہے جب بچوں والی شاعری یا بچوں کے متعلق شاعری کر رہے تھے. بیچ میں بہت مشکل تھی اس لیے کہ وہ مختلف قسم کے مطالعات میں سے گزر رہے تھے. مختلف موضوعات، مختلف تہذیبوں اور مختلف افکار کو گرائنڈ کر کے یا بلینڈ کر کے وہ اپنا ایک رنگ بنانا چاہتے تھے. اب بن چکا ہے، لہٰذا یہاں آ کے بات آسان ہو گئی ہے. اب تصویر یعنی مخلوق اپنے خالق سے کہتی ہے، کہا تصویر نے تصویر گر سے. بہت آسان ہے. تصویر گر ہوتا ہے تصویر بنانے والا. نمائش ہے میری تیرے ہنر سے. وہ جو ہے نا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو یہ وہ والی بات ہے. کہا تصویر نے تصویر گر سے، نمائش ہے میری تیرے ہنر سے، ولیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تو پوشیدہ ہو میری نظر سے. یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے. یہ انسان کے جذبات ہیں، اور ہم اسی لیے بڑی امت ہیں، ہم اسی لیے مقتدر امت ہیں، ہم اسی لیے منتخب امت ہیں. ہم نے تو نبی کو بھی نہیں دیکھا. انبیاء نے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری تھی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جی اس قوم کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. اسی لیے کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ایسا کوئی آدمی ہی نہیں دیکھا. ہم اللہ پہ ویسے ہی یقین ہمیں آ گیا ہے.
ہم تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. آپ میں سے ہر آدمی جاننا چاہتا ہے اس ذات باری کو، اس کی صفات کو، اس کی تجلیوں کو، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ انبیاء نے بھی جاننا چاہا. تو مخلوق کہہ رہی ہے کہ کتنی ناانصافی کی بات ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے ہنر کا ظہور ہوتا ہے مجھ میں، تم پہچانے جاتے ہو مجھے دیکھ کے، لیکن یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ میری نظروں سے تم اوجھل ہو. اب مصور کیا کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ گراں ہے چشم بینا دیدہ ور پر، جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر. بڑی عجیب شاعرانہ سی توجیہ کی ہے اقبال نے. گراں گزرنا ہوتا ہے، بھاری پڑنا کسی چیز پہ. تو گراں ہے چشم بینا دیدہ ور پر. ایک ہوتی ہے بینائی اور ایک ہوتی ہے بصیرت. ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت کا تعلق ظاہر سے ہے اور بصیرت کا تعلق باطن سے ہے. یہ جو بات ہے چشم بینا، دیکھنے والی آنکھ، مراد پردوں کے پیچھے دیکھنے والی آنکھ، اور دیدہ ور، وہ جو دیکھ سکتا ہے، وہ اگر چیزوں کو دیکھ رہا ہو تو اس کے لیے یہ چیز بہت گرانی کا باعث بن سکتی ہے. کیسے؟ یعنی کوئی شخص اگر یہ دیکھ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا کر دی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان کل اس سے بھی زیادہ مشکل حالات سے دوچار ہوں گے. اس کی آنکھیں اور اس کی روحانی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں، تو وہ اس تکلیف میں اسی وقت سے گزر رہا ہے جس سے ہم نے اس وقت گزرنا ہے جب وہ حادثہ ہونا ہے. اس لیے کہا ہے گراں ہے. اس وجہ سے تمہیں میں نے اپنا آپ دکھایا نہیں ہے. اگر تم مجھے دیکھ لو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. وہ قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں ان کا جو ترجمہ ہے، جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میں پنجابی میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ جی کنڈ پرنے جا لگے، وہ چت ہو گئے. اور جلوہ براہ راست نہیں تھا، کسی اور چیز پہ تھا. اور جلوہ دکھایا کس کو جا رہا تھا؟ کوئی عام آدمی نہیں تھا، ایک منتخب نبی تھا. تو جب وہ نہیں دیکھ سکے تو مثال دی ہے پھر چنگاری میں سے، وہ یعنی کوئلے میں سے یا انگارے میں سے وہ جو ایک ہلکی سی چنگاری اڑتی ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنے کی خواہش ہے. انگارے میں سے اڑتی ہوئی چنگاری اس لیے اڑی ہے کہ وہ ذرا اوپر اٹھ کے دیکھے تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ بات اس کی فوری موت کا سبب بنی، اپنا وجود کھو بیٹھی وہ. تو تخلیق کا یہ مطالبہ کرنا بالکل ایسے ہی مضر اور نقصان دہ ہو سکتا ہے مخلوق کے لیے، جیسا انگارے کے دامن سے نکلتی ہوئی اس چنگاری کا جو 1 فٹ اوپر جا کے بجھ جاتی ہے. نظر درد و غم و سوز و تب و تاب، تو اے ناداں قناعت کر خبر پر. اے پاگل آدمی، تمہیں جتنا بتایا گیا ہے اس پہ گزارا کرو. یہ مطالبہ یا یہ خواہش رکھنا کہ میں دکھائی دوں، یہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کرے گا. کیونکہ جو صاحبان نظر ہوتے ہیں ان کا دل درد سے زیادہ بھرتا ہے، انہیں زیادہ غم اور زیادہ سوز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جتنا سوز اپنی امت کا تھا، اس میں سے کوئی کروڑوں اربوں کم درجے کا خود اس امت میں آ جائے تو امت نجات پا جائے. تو اس لیے جتنا بتایا گیا ہے اس پہ گزارا کرو. تصویر کہتی ہے
چلو 5 منٹ ہیں. تصویر کہتی ہے خبر عقل و خرد کی ناتوانی، نظر دل کی حیات جاویدانی. دلیل بڑی ویلڈ دی ہے تصویر نے کہ یہ جو سنی سنائی بات ہوتی ہے یہ تو عقلیات کو یا اعتقادات کو کمزور کرتی ہے. اس سے آپ کو حق الیقین حاصل نہیں ہوتا. نظر دل کی حیات جاویدانی، لیکن جب آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کے دل کو ہمیشہ رہنے والی زندگی نصیب ہوتی ہے. حیات زندگی جاویدانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اس زمانے کی تگ و تاز سزاوار حدیث لانترانی. اس زمانے میں جو حالات و واقعات ہیں اور اس زمانے میں جس قسم کی جد و جہد اور جس قسم کی کوششیں جاری ہیں، اس زمانے میں اس بات پہ مطمئن ہونا بہت مشکل ہے. کس بات پہ؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ صدائے لن ترانی کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں، کیا ہے مطلب لن ترانی؟ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، تصویر کہہ رہی ہے، اس زمانے کا انسان کہہ رہا ہے کہ یہ پچھلے زمانوں میں چلتی ہوگی بات. آج کے بچے تو ہاں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بتائیں، ایسے نہیں سنی سنائی پہ نہیں. وہ کیا ہے اس کا شعر، جگنو کو روشنی میں پرکھنے کی ضد کریں. جگنو کو روشنی میں پرکھنے کی ضد کریں. بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے. تو ہمارے زمانے میں جس طرح کے حالات و واقعات ہیں ان میں یہ سن کے مطمئن ہو جانا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے اور میں چین سے بیٹھ جاؤں گا کہ اچھا نہیں دیکھ سکتا، یہ مشکل ہے. آخری 2 شعر رہ گئے ہیں. مصور کیا کہتا ہے؟ تو ہے میرے کمالات ہنر سے، نہ ہو نومید اپنے نقش گر سے. اپنے بنانے والے سے نا امید مت ہو، کیونکہ میری فنکاری کا ہی کمال ہو تم. میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط، تم مجھے دیکھ سکتے ہو پر اس کی ایک شرط ہے کہ تو پنہاں نہ ہو اپنی نظر سے. وہ جو ہے نا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنے آپ کا تو پہلے تعارف حاصل کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو دیکھو. اپنے آپ کو دیکھ لو گے تو پھر یہ سوال اضافی ہو جائے گا کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کہاں ہے اور اللہ کیسا ہے. اپنی پہچان کرو، اللہ کی پہچان خود بخود ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ.